الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے کے لیے ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، خود کو پاک کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ تین باتوں کو جس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس پہ چل پڑا تو اسے فلاح نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی شرارتوں اور نفس کے جو معائب اور خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے، اس کی شر انگیزی کو کم کیا جائے، اس کی خواہشات کو کچلا جائے، اس کی بری عادتوں کو دبایا جائے اور اچھی عادتیں اس کی جگہ پیدا کی جائیں۔ بری عادتوں سے مراد جیسے حرص ہے، ہوس ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، نفرت ہے، انانیت ہے، حب جاہ ہے، طلب شہرت ہے، دنیا کی محبت ہے، آخرت سے غفلت ہے، خدا سے غفلت ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو نفس کی خرابیاں اور نفس کی بری خصلتیں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کر لینے کا نام تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو جو بندہ تزکیہ نفس کر لیتا ہے وہ فلاح کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ رب کے نام کے ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ لہٰذا ذکر الہی کو اپنا معمول بنایا جائے، خواہ وہ تسبیحات کی صورت میں ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان میں سے کوئی بھی ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے، یا اور جو احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کی وجہ سے ایک تو انسان کا باطن پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے دل کی سختی نرمی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تیسرا شیطان کا زور اس سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، فرشتے اس کے قرب کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب طاہر اور پاکیزہ فرشتوں کا قرب ملتا ہے اور خبیث اور ناپاک شیطان اس سے دور ہوتا ہے تو اب اس کو فلاح کا حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا فصلی، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ فرض نمازیں تو اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں، بلکہ سب سے مقدم ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نماز کی اور صورت بھی اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، خواہ وہ تہجد کی صورت میں ہے، صلاۃ اللیل کی صورت میں ہے، اشراق چاشت کی صورت میں ہے، اوابین کی صورت میں ہے۔ تو اب جب اپنے نفس کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ اسے ٹھیک رکھنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور ذکر الہی اپنا معمول بنا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ نمازوں کی طرف اس کی رغبت اور محبت اور شوق بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فلاح عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو فلاح دارین حاصل ہو جائے۔ تو لہذا ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فلاح عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ عامر شہزاد بھائی ہیں،
یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں اور یہ سزا میں ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے؟ ہاروت اور ماروت کا واقعہ قرآن مجید کے اندر پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اور یہ فرشتے تو ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جو دو فرشتوں پر بابل میں نازل کیا گیا، اور وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ تو لہٰذا یہ دو فرشتے ہیں، ہاروت ماروت ان کا نام ہے، قرآن مجید میں ان کا واقعہ موجود ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے، اور لوگ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، میاں بیوی میں لڑائیاں کرواتے تھے، جدائیاں ڈالتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، اور اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو فرشتے تھے یہ ان کو علم سکھاتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم آزمائش ہیں، خدا کی طرف سے امتحان ہیں، تو لہذا تم کفر نہ کرو، یہ جادو کے راستے پر اور یہ لوگوں میں فساد اور جدائیاں پیدا کرنے کے راستے پر نہ چلو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی امتحان اور آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو قرآن مجید میں مذکور واقعہ ہے وہ اتنا ہے، پھر آگے تفسیروں کے اندر اس کی تفصیلات بھی ہے، لیکن ان کی جو تفسیر ہے اور جو اس میں تفصیل ہے اس میں بہت سے غلط اقوال بھی موجود ہیں، جیسے یہ ہے کہ انہوں نے شراب پی، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے بچے کو قتل کیا، اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو محقق علماء اور مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور ایسے واقعات کا وقوع نہیں ہوا تھا، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں کہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان سے یہ جو معاصی کا صدور ہے، یہ جو گناہوں کا وقوع ہے، یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان کے لیے اتارا تھا، اور بنی اسرائیل کا ان کے ذریعے امتحان کیا گیا، جس میں ان کی اکثریت ناکام ثابت ہوئی، انہوں نے وہ علم سیکھا اور اسے غلط مقاصد میں استعمال کیا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اونٹ کا پیشاب پاک ہے اور دوا کے لیے، علاج کے لیے اس کا استعمال جائز ہے؟ پیشاب کسی بھی جانور کا ہو وہ ناپاک ہے، اور اس کے بارے میں فقہ حنفی میں صراحتیں موجود ہیں، بعض دیگر ائمہ کے نزدیک اس کے بارے میں دیگر احکام ہیں، لیکن ہمارے احناف کا مذہب یہی ہے کہ یہ بھی ناپاک ہے۔ اصل مسئلہ اس میں یوں ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر اونٹنیوں کے پیشاب کا تذکرہ ہے، اور اس کے استعمال سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پاک ہے، لیکن اس کی بھی تعویل یہ ہے اور اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری کی صورت تھی کہ جس کی شفا اونٹنیوں کے پیشاب میں تھی، اس کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر استعمال کرنے کی صورت میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحی کی وجہ سے جانتے تھے، یقینی طور پر جانتے تھے کہ اس میں ان کی شفا ہے، تو آپ نے کچھ افراد کو اس کے استعمال کی اجازت دی، لیکن عام لوگ چونکہ اس شفا کا یقینی طور پہ ہونا نہیں جانتے، اور اونٹنیوں کے پیشاب کا ناپاک ہونا یہ جداگانہ طور پہ واضح ہے، تو لہٰذا اب دوسرا کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ زید رضا قادری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ چین والی گھڑی پہننے کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چین والی گھڑی پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بہت سے علماء کا قول ہے، لیکن جو اہل سنت کے بہت سے جید مفتیان کرام ہیں ان کا موقف یہ ہے، اور ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا موقف بھی یہی ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہوتی، البتہ اختلاف سے بچنے کے لیے نماز کے وقت اس کو اتار دینا مناسب ہے، بہتر ہے۔ قیوم خان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جہری نماز میں
یا سری نماز میں قرات نہیں، جہری میں قرات نہیں کی اور کچھ دیر رکے اور سری نماز تھی تو کچھ آیتیں زور سے پڑھ لی، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم؟ دیکھیں مسئلے کی صورتیں تو بہت ساری بن جائیں گی کہ جہری نماز میں سری قرات کی ہے یا سری نماز میں جہری قرات کی ہے. جو مجموعی طور پہ حکم ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہری نماز میں اگر سری قرات کی یا سری نماز میں اگر جہری قرات کی تو یہ ترک واجب ہوا، کیونکہ جہری نمازوں میں جب امام نماز پڑھاتا ہے تو جہر واجب ہے اور سری نمازوں کے اندر آہستہ پڑھنا واجب ہے. تو لہذا سری میں جہر کیا یا جہری نمازوں میں سری طور پہ آہستہ پڑھا تو یہ ترک واجب ہوا. اب اگر یہ جان بوجھ کے کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر یہ بھول کر ہو گیا تو پھر اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا کہ سجدہ سہو بھی بھول گیا یا جان بوجھ کے ترک کر دیا تو اب پھر نماز ہی کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اویس شاہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو نیوترا دیا جاتا ہے اور پھر واپسی میں اس کے اضافے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہ دینا کیسا ہے؟ کیا یہ سود ہے؟ شادی کے مواقع پر یہ جو ہے جو رقم دی جاتی ہے، کسی جگہ نیوندرا کہتے ہیں، کسی جگہ نیوتا کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو مطلقاً تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرض ہے اور اس کی واپسی ضروری ہے اور اس پر اضافہ اگر ملا تو وہ سود ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی بہت سی صورتیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جب ہم شادی پہ جاتے ہیں تو ہم جو رقم دیتے ہیں تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے کسی شادی کے موقع پہ ہمیں واپس لوٹائے گا. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں اپنے کسی دوستوں کے ہاں کسی شادی پہ جاؤں اور میں اگر وہاں رقم دوں گا تو اب میرے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں شادی ہوگی، میں ان کو بلاؤں گا تو یہ اس رقم کو واپس لوٹائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے ان کو شادی میں بلانا بھی ہے یا نہیں بلانا، یا میرے گھر میں آگے دور تک کوئی شادی ہونی بھی یا نہیں ہونی. تو لہذا اب یہ جو رقم دی ہے یہ قرض کی صورت نہیں ہے. اچھا، عام طور پہ یہ جو نیوتا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خاندانوں میں، یہ ہوتا ہے برادری میں، کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں جب ان کے بندہ گھر پہ جاتا ہے اور دیتا ہے تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ باقاعدہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے وہ باقاعدہ لکھ رہا ہوتا ہے جی اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے. اب اس کی باقاعدہ ایک ڈائری بنی ہوتی ہے، ایک رجسٹر بنا ہوتا ہے. اب جب اس کے گھر پہ شادی آتی ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی طرف سے کتنا آیا ہوا ہے. اب جتنا اس کی طرف سے آیا ہوا ہے تو یہ اتنا پھر واپس لوٹاتے ہیں اور یا تھوڑا سا بڑھا کے لوٹا دیتے ہیں. اچھا، بڑھا کے لوٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قسم کا رواج ہوتا ہے کہ بھئی جس زمانے میں اس نے دیا تھا اس وقت اتنی اماؤنٹ ہی کافی تھی، اب یہ 10 سال بعد یہ دے رہا تو تھوڑی سی اماؤنٹ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے یہاں شادی ہوگی تو پھر یہ دوبارہ اتنی لوٹا دے گا. تو اب یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ بھی سود میں نہیں آتا. سود وہ ہوتا ہے کہ جو قرض دیتے وقت یا تو الفاظ کے اندر مشروط ہو کہ 1000 روپیہ ہم نے دیا 1200 روپے یہ دے گا، یا یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہو، رواج ہی یہ ہو کہ اگر 1000 دے گا تو وہ 1200 روپے دے گا. لیکن اس میں اصل میں شرط والی صورت نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ رقم جب دی ہے، اب 1000 روپیہ دیا اور اس نے دے دیا 1500 روپے، تو اگر یہ 1500 روپے دیا ہے تو یہ جو اوپر کا 500 روپے ہے یہ اس کو کوئی پروفٹ نہیں آیا، بلکہ یہ 500 روپیہ اس کے اوپر چڑھ گیا. اب آئندہ جب یہ اس کو دے گا تو یہ اس 500 کا حساب رکھ کے اس کو دے گا. اسی لیے جب خاندان میں آخری شادی ہوتی ہے نا، کہ آخری بچے بچی کی شادی ہوتی ہے، تو اب لوگ بولتے ہیں کہ یار دیکھو اس کی طرف سے نا ہمارے اوپر نا 3000 روپے آیا ہوا ہے اور یہ ان کی آخری شادی ہے تو لہذا لین دین مکمل کرنا ہے، اب لہذا پوری اماؤنٹ ان کو واپس کر دو. تو اب وہ پوری کی پوری رقم واپس دے دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو سود والی صورت ہے نا یہ بڑی شاذ و نادر ہو سکتی ہے کہ پائی جائے، لیکن موسٹ آف دا جو سچویشنز ہیں اس کے اندر یہ سود والی صورت نہیں ہوتی. ہاں قرض والی صورت کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. ایون کہ خاندانوں کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ جو رقم دی جائے وہ قرضی شمار ہو. جیسے ایک خاندان ایسا ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ مڈل طبقے کی ہے، غریبوں کی ہے، اور چند افراد بڑے پیسے والے. اب پیسے والا شادی پہ آتا ہے تو وہ 10,000 روپے دے دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور نہ جن کو ملتا ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس نے 10,000 دیا تو ہم نے بھی اس کی شادی پہ 10,000 دینا ہے. ایسا نہیں ہوتا.
اس نے 10,000 اپنی محبت یا اپنے امداد کے طور پہ دیا ہے، اور جو دوسرے والے ہیں جب وہ واپس جب وہ شادی پہ دیں گے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے 1,000-2,000 روپیہ دے دیں گے. تو یہ حالانکہ رشتہ داری موجود ہے یہاں پر، اس کے باوجود بھی یہ قرض کی صورت نہیں بنتی. تو لہذا یہ نیوتا کہیں قرض ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. اب اس کا دار و مدار اس صورت حال پہ ہوگا کہ ان کا جو آپس کا لین دین ہے یہ کس قسم کا ہے، یہ قرض والا ہے، تحفے والا ہے، یا کس قسم کا ہے، تو اس پہ دار و مدار ہے. عبدالصمد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا ستر دیکھنے سے یا ان کا پیشاب وغیرہ دھلانے سے کیا دھلوانے والے کا یا دیکھنے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسلامی بہن کا سوال ہے، آرٹیفیشل جویلری پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے عورتوں کے لیے؟ آرٹیفیشل جویلری پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، اور جب اس کا پہننا جائز ہے تو اب اسے پہن کے نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. محمد عثمان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، تو اس میں سے اکثر لوگ جو ہے نا لفظ ثنا سے سٹارٹ کرتے ہیں، ثنا سبحان، تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو اس سے ہو جائے گی، لیکن یہ لفظ پڑھنا ایک اضافی ہے، لیکن یہ ایسا اضافی لفظ نہیں ہے کہ جو نماز توڑ دینے والا ہو. ثنا کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے، یعنی کہ ثنا کا مطلب ہی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو لہذا اگر یہ لفظ بول بھی دیا تو اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال یہ اس ثنا کا حصہ نہیں ہے. وہ تو اپنے رٹا مارنے کے لیے ہوتا ہے، جی پہلا کلمہ فلاں، دوسرا کلمہ فلاں اور ثنا. تو یہ ویسے نماز کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھ لیا تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. عبد القادر جامی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز وتر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ کیا سجدہ صاحب کافی ہوگا یا نماز دہرانی پڑے گی؟ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. دعائے قنوت سے مراد کوئی بھی دعا ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ جو مخصوص دعا ہے وہی پڑھی جائے. تو اگر وہ دعا پڑھ لی تو واجب ادا ہو گیا. اگر وہ دعا جان بوجھ کے چھوڑ دی تو اب یہ ترک واجب ہوا، اور اسے اب وطر ہی دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. اور اگر یہ بھول کر چھوٹ گئے تو اب سجدہ صاحب کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو اب پھر دوبارہ وطر پڑھنا پڑیں گے. کمبر حنفی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خوابوں کی تعبیر کی شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ اس کی اصل سنت سے ثابت ہے اور انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا یہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، اور پھر آپ کو یہ علم دیا جانا یہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. اسی طرح جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں حضرت دانیال علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بھی ثابت ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بکثرت ثابت ہے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنا بھی ثابت ہے. اور اس کے بعد پھر تابعین کے اندر بڑی مشہور ہستی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ تعبیر بیان کرنے والوں کے ایک قسم کے امام شمار کیے جاتے ہیں، امام المعبرین انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی بیان کردہ تعبیرات پر باقاعدہ پوری کتاب ہے. اسی طرح امام جعفر صادق، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعبیر بیان کرنا بھی ثابت ہے. تو یوں کہہ لیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مسلمین سے اس کا ثبوت ہے. تو یہ ایک شرعی چیز ہے اور اسے ایک اعتبار سے سنت بھی کہہ سکتے ہیں. عبد القادر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے لیے غیر محرم کی تصویر اپنے موبائل میں منگوانا کیسا ہے، ایک بار دیکھنے کے لیے؟ شادی کے لیے جس سے شادی کرنی ہے اسے دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی اجازت موجود ہے، اور لہذا اس اعتبار سے جو ہے وہ سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ خاندانی معاملات ایسے ہوں یا خاندانی شرافت ایسی ہو کہ جس کے اندر اسے عرفاً سخت معیوب سمجھا جاتا ہو، تو وہاں پر پھر دوسری صورت اختیار کی جائے گی کہ جو خاندان کی دیگر عورتیں ہیں وہی دیکھ کر بتا دیں.
اور باقی یہ ہے کہ جب دیکھنے کی اجازت ہے تو اب تصویر دیکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن پھر اس میں یہی ہوگا کہ وہ تصویر دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی جائے، ختم کر دی جائے، کہ ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے، مستقل اسے اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد عقیل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم عورت کو گھر کے کام کاج کے لیے بطور ماسی یا کام والی رکھنا کیسا ہے؟ کام کاج کے لیے گھر میں غیر مسلم عورت کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک حکم شرعی ذہن میں رکھیں کہ اس سے جو خواتین کا پردہ ہے، یعنی جو مسلمان عورتوں کا پردہ ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اجنبی مرد سے ہوتا ہے۔ تو جیسے عورتیں کسی اجنبی مرد سے پردہ کرتی ہیں کہ اپنا جو ہے وہ سر بھی چھپاتی ہیں اور اپنے بازو بھی چھپاتی ہیں، حالانکہ عورت سے یہ چھپائے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن غیر مسلم عورت سے یہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو احتیاطیں ہیں پھر اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب کئی اسلامی بھائی ہیں، احمد بھائی ہیں، مہروز بھائی ہیں، یہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، دعاؤں کا بھی کہہ رہے ہیں۔ علیکہ وعلیہم السلام۔ ایک طالب علم کی طرف سے سوال ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے 60 درس قرآن، یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ 60 درس قرآن تو جو ہے وہ کسی نہ کسی مکتبے سے ہی ملے گی، تو جو مختلف مکتبوں کے اوپر موجود ہے، کسی بھی سنی مکتبے سے پتہ کر لیں، امید ہے وہاں سے مل جائے گی۔ بڑے شہروں کے اندر تو سنی مکاتب کے اوپر امید ہے موجود ہوگی۔ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ نئی کتاب کون سی آنے والی ہے؟ نئی کتاب ایک تو قرآن مجید کی صورتوں کا تعارف اور قرآنی صورتوں کا باہم ربط، اس کے اوپر کتاب ہے، تقریباً کوئی 350 صفحات کی ہے، وہ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو مزید کام جاری ہے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیتوں پر ہے، وہ بھی تقریباً 500 صفحات سے کچھ زیادہ کی کتاب بنے گی، تو انشاءاللہ وہ بھی آئے گی۔ محمد ذیشان بھائی ہیں، آپ کو سلام بھی دے رہے ہیں حضور، علیکہ وعلیہ السلام۔ اور پوچھ رہے ہیں کہ کامل توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کامل توبہ، اسے توبۃ النصوح بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں توبہ تو ویسے یہی ہے کہ آدمی جو گناہ اس سے پہلے سرزد ہوا یا ہو رہا ہے اسے وہ یکلخت چھوڑ دے، اور اس کے ارتکاب پر شرمندگی محسوس کرے، اور آئندہ کے لیے اسے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: گناہ کا چھوڑ دینا، اس گناہ کے کرنے پر شرمندگی ہونا، اور آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ تو لہذا کامل توبہ تو یہ ہے جس نے کر لی تو اس کے لیے جو توبہ کے فضائل اور جو توبہ کی بشارتیں ہیں وہ مل جائیں گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس توبہ کو برقرار کیسے رکھا جائے۔ عام طور پہ کامل توبہ اسے کہتے ہیں، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامل توبہ یہ ہے، لیکن کامل توبہ تو ہو ہی گئی۔ ہاں یہ ہے کہ عرفی اعتبار سے اگر کہیں کہ جناب کامل توبہ کے بس بندے نے جب کر لی تو اب دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے، اس کی کیا صورت ہے؟ تو دیکھیے اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف کچھ لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ گناہ سے روکنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اس سے آدمی بچ جائے۔ اب وہ کوئی صحبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان کی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا انٹرنیٹ کا استعمال، وہ ٹی وی کا استعمال، وہ اخبار کا مطالعہ، وہ یہ والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اسے گناہ کی طرف لے جانے والی ہے انہیں چھوڑ دیں، اور جو اسے گناہ سے روکنے والی اور نیکیوں کی طرف لے جانے والی ہیں اسے اختیار کر لیں۔ وہ ہے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا، یا جیسے نیک محافل میں جانا، جیسے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے یا ماہانہ مدنی قافلے ہیں تو اس میں شرکت کرنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نیکی کرنا آسان کر دیتی ہیں، گناہوں سے نفرت دل میں ڈال دیتی ہیں۔ تو لہٰذا ان اعمال کی طرف جانا شروع کر دیں۔ تو جب آدمی اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہتا ہے تو پھر اس کی توبہ یوں کہہ لے کہ اس معنی کے اعتبار سے کامل ہو جاتی ہے۔ عبید اتاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں گو کھانے کا کیا حکم ہے؟ گو جو ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں ضبن، اور اردو کے اندر اسے بجو بھی کہا جاتا ہے۔ بجو اور گو جو ہے، گو بیسیکلی فارسی میں کہا جاتا ہے، اردو میں بجو، عربی میں ضبن، اور فارسی کے اندر اسے گو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کھانے کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ یہ حشرات الارض میں سے ہے، یعنی جو زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں، جیسے چوہا ہو گیا، تو جس طرح یہ جو زمین کے حشرات ہیں تو یہ بھی انہی میں شامل ہے۔
اور ان میں شامل ہے، تو لہذا یہ جو قرآن مجید کے اندر خبائث کا لفظ ہے، یحرم علیہم الخبائث، یہ اس میں شامل ہے، یعنی حشرات الارض جو ہیں یہ خبائث میں شامل ہیں، اور خبائث کے بارے میں قرآن مجید میں ہے یحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی مومنوں پر جو خبیث چیزیں ہیں انہیں حرام کرتے ہیں، تو لہٰذا گوہ کا کھانا جو ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کا درجہ یوں کہہ لیں کہ مسائل کے اعتبار سے وہ نہیں ہے جو قطعی حرام کا ہے، کیونکہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف بھی ہے، بعض احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے دیگر بعض ائمہ کے نزدیک اس کی اجازت ہے، لیکن جو فقہ حنفی کے اعتبار سے جو راجح مذہب ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، وہ یہی ہے کہ یہ حشرات الارض میں داخل ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ قیوم خان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اور سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ طالب علم کو دن کے اندر کتنی نیند لینی چاہیے؟ نیند کا دار و مدار تو ہر انسان کی اپنی فزیکل کنڈیشن پہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے 6 گھنٹے کافی ہوتے ہیں، بعض کے لیے 7 گھنٹے، بعض کے لیے 8 گھنٹے۔ اچھا، 6 گھنٹوں سے کم نیند جو ہے تقریباً اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہوتی، 6 سے کم، بعض ہو سکتے ہیں لیکن وہ لاکھوں میں 1-2 کہ جو 2 یا 3 گھنٹے بھی سوئیں تو ان کی نیند کافی ہو جائے، لیکن یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ اتنی سی دیر کے اندر بھی کسی کی نیند پوری ہو جائے۔ عام طور پہ انسان کی نیند جو ہے وہ کم از کم 6 گھنٹے ہوتی ہے، تو لہٰذا اتنی ضرور ہونی چاہیے، اور 8 گھنٹے تک بھی صحیح ہے۔ 8 گھنٹے تک سونا جو ہے یہ زیادہ نیند نہیں کہلائے گا، یعنی یوں تو زیادہ ہے کہ بہرحال وقت زیادہ ہے، لیکن تب بھی انسانی باڈی کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے۔ 8 سے زیادہ جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ زائد از ضرورت ہے۔ 8 گھنٹے سے جو زیادہ نیند ہے اس میں اکثر و بیشتر یا تو یہ وجہ ہوگی کہ آدمی کی غذا پوری نہیں ہے اور وہ غذا اسے کمزوری کرتی ہے اور وہ کمزوری اسے نیند لاتی ہے، یا یہ ہے کہ بلغم کی کثرت ہے اس وجہ سے نیند زیادہ آ رہی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ سستی کاہلی ہے اس وجہ سے نہ زیادہ نیند آ رہی ہے۔ تو بہرحال 8 گھنٹے سے جو زیادہ نیند ہے یہ انسان کور کر سکتا ہے، یعنی اسے روک سکتا ہے اور اسے لمٹ میں لا سکتا ہے، تو 8 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور 6 سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے درمیان نیند کرنی چاہیے۔ ذیشان بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی دن 2 خطبے ہوں، جس طرح عید بھی جمعے کو آ جائے اور جمعہ تو مبارک کا خطبہ بھی ہو، تو کیا یہ بدشگونی ہے؟ کیا ہے اس سے لوگ کہتے ہیں بہت برا ہونے والا ہے اس سال کچھ؟ دیکھیں، 2 خطبے آ جانا تو بدشگونی نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ کوئی اسے یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کوئی آفت آ جائے گی تو یہ آفت کا سمجھنا بدشگونی ہے، اور یہ درست نہیں ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، بدشگونی اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ جب 2 عبادتیں جمع ہیں کہ خطبہ عبادت ہے، تو اب اگر عید کا خطبہ اور جمعے کا خطبہ جمع ہو بھی جائیں تو 2 عبادتیں جمع ہوئیں، تو 2 عبادتوں کے اجتماع کو جو ہے وہ یعنی کہ مصیبت لانے والا سمجھنا جو ہے یہ تو بہت زیادہ غلط ہے۔ شاہ نواز احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر خواب میں کسی کو اپنے اوپر جادو کرتے ہوئے دیکھا تو کیا اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی مجھ پر جادو کر رہا ہے حقیقت میں؟ دیکھیں، خواب کی باتوں پر تو اکثر و بیشتر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر وہ خاص طور پہ اس طرح کی غلط بات ہو تو اس پر تو ویسے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر تو جو ہے وہ شیطان بھی تصرف کرتا ہے، انسان کو بہت سی رنگ برنگی چیزیں دکھا دیتا ہے، تو ان کے اوپر یقین تو نہیں کیا جاتا۔ اگر مثال کے طور پہ خواب میں انسان یہ دیکھے کہ انسان چوری کر رہا ہے تو کیا اپنے آپ کو چور سمجھ لے؟ تو جیسے اپنے آپ کو چور نہیں سمجھے گا تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی یہی سمجھے کہ بھئی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں اضغاث احلام، یعنی کہ پراگندہ خیالات کے منتشر خیالات ہیں کہ جو خواب کی صورت میں یوں ظاہر ہو گئے، تو یہ خیالات ہیں اور غلط خیالات ہیں۔ خلیل خان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا جائز ہے کیا؟ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ موقع محل جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بیٹھنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ جو بے پردگی کا سبب بنے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اس طرح نہ بیٹھے کہ جہاں ایسے بیٹھنا بے ادبی اور بیڈ مینرز میں شمار کیا جائے، جیسے آدمی کسی معزز دینی کے سامنے بیٹھتا ہے تو معزز دینی کے سامنے بیٹھنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک ادب کے انداز میں بیٹھتا ہے،
ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے گا تو اسے دیکھنے والا ہر بندہ یہی کہے گا کہ یار یہ کون سا بدتمیز آدمی اور غیر مہذب انداز میں بیٹھا ہوا ہے. تو لہذا موقع دیکھ لے اور بے پردگی کا خیال کرے. ابو ارشد مصطفیٰ ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں نیپال سے. علیکم وعلیکم السلام. پوچھ رہے ہیں کیا ملک کے اعتبار سے شیئر مارکیٹ والے جو ہیں شیئرز کا کام، اس میں کیا فرق آئے گا ان کے احکامات؟ شیئرز مارکیٹ کے اعتبار سے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ فرق نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیئرز مارکیٹ جو ہے نا، ویسے تو یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ اس ملک کی شیئر مارکیٹ ہے یا اس شہر کی شیئر مارکیٹ ہے یا انٹرنیشنل شیئرز مارکیٹ ہے. جیسے کراچی کے اندر یہ ہے، ایک کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، ایک لاہور اسٹاک ایکسچینج ہے، ایک انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے. تو اب یہ نام جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کمپنیوں کی خرید و فروخت ہے وہ تو وہی کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جس میں مسلمان کافر سارے شریک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کراچی کے اندر اگر کمپنیوں کے شیئرز خریدے جائیں گے تو وہ کوئی ایسی کمپنی نہیں ہوگی کہ جس کا کراچی کے باہر کوئی وجود ہی نہیں ہے. کراچی کی کمپنی بھی وہی ہوگی کہ جس کے شیئرز مارکیٹ میں ہوں گے، اور اس میں کراچی والے تو جناب پنجاب والے تو دوسرے ملکوں والے سارے اس کے اندر شریک ہوں گے. تو لہذا یوں مسائل کے اندر فرق اکثر و بیشتر نہیں آتا. کوئی خاص صورت اگر ہو تو وہ پھر صورت سامنے ہو تو اس کے مطابق جواب ہو سکتا ہے. مطالعہ کرنے میں حضور زور سے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے یا آہستہ آہستہ ایک اسلامی طالب علم کا سلوک؟ مطالعہ دیکھیں مختلف طرح کا ہوتا ہے. اگر تو ایسا مطالعہ کرنا ہے کہ جسے یاد رکھنا ہے تو اس میں تو دونوں طریقے ہی ہو سکتے ہیں کہ اس کو خاموشی کے ساتھ پڑھا جائے یا اس کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ اپنے کان سن لیں. یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے. ایک وہ مطالعہ ہوتا ہے کہ جو نارملی آدمی کرتا ہے اور جس میں اس کا مقصد ایک کتاب کو نظر سے گزار دینا ہوتا ہے، تو اس میں زبان سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. اس میں تو پھر انرجی بھی زیادہ لگے گی، وقت بھی زیادہ لگے گا. تو جس چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے، جیسے اپنی جو درسی کتابیں ہوتی ہیں جن کو یاد کرنا ہے، انہیں زبان سے پڑھنے کے اندر فائدہ زیادہ ہوتا ہے. محبوب خان اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ گھر پر ہی عالم بننا چاہے اگر کوئی تو کون سی کتابیں پڑھیں؟ گھر پر عالم بننا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم بننے کا مطلب صرف کتابیں پڑھ لینا نہیں ہوتا، بلکہ کتابوں کو صحیح پڑھنا اور ان کتابوں کے مسائل میں جہاں پر کوئی تضاد ہے یا جہاں پر کوئی اشکال ہے یا جہاں پر کوئی پیچیدگی ہے اسے حل کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اب اس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ عالم بننے کے لیے جیسے بہار شریعت ایک بڑی مفید کتاب ہے، لیکن بہار شریعت کا پہلا ہی حصہ جو عالم بننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عالم بننے کی پہلی شرط ہے عقیدے کا علم. اب عقیدے کا علم جو ہے اگر کوئی نارمل آدمی کے عام اس کا مطالعہ ہے یعنی دنیاوی، اب اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی تم بہار شریعت کا ذرا پہلا حصہ پڑھ کے سمجھ لو اور ہمیں سمجھا دو، تو میرے خیال میں تو شاید ہی کوئی اس کو پورا سمجھ سکے. اس میں جگہ جگہ ایسے مسائل آئیں گے کہ جنہیں انسان خود نہیں سمجھ سکتا، تو لہذا اس کو دوسرے سے رابطہ ہی کرنا پڑے گا. تو لہذا جو یوں کہہ لیں کہ بغیر درس نظامی کے عالم کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کسی اچھے عالم کی زیر نگرانی کیا جائے اور اس سے قدم قدم پہ رہنمائی لیتے رہیں اور اس سے معانی پوچھتے رہیں اور اس سے مسائل دریافت کرتے رہیں. یہ سلسلہ اگر چلے تو پھر گھر بیٹھے بٹھائے عالم بننے کی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ اتنا آسان نہیں. ہاں یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جیسے آن لائن درس نظامی ہے، آن لائن عالم کورسز ہیں، دعوت اسلامی کے ہیں، جامعۃ المدینہ کے ہیں، اگر وہ کر لیں تو اس کے ذریعے زیادہ آسانی ہے کہ اس سے بندہ عالم بن سکتا ہے. محمد رضا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حقہ پینے کے بارے میں بتائیں حضور، یہ کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حقہ پینا جو ہے اس کی عام حالت کے اندر تو حقہ پینا جائز ہے. عام حالت سے مراد یہ ہے کہ جس سے کسی بڑے ضرر کا فوری اندیشہ نہیں ہے، اور لوگ عام جیسے دیہاتوں کے اندر حقہ پی لیتے ہیں، تو جو ایسی صورت ہے اس میں تو اس کی اجازت ہے، مباح ہے، یہ مباح ہے. اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک رسالہ بھی ہے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جسے حقہ پینے کا فوری ضرر ہوتا ہے، تو اب جسے فوری ضرر ہوتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی شے کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ میں کھاؤں گا تو مجھے فوراً ضرر دے گی،
تو خواہ وہ حلال ہی شے ہو لیکن وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی کہ اس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شرعاً جائز نہیں ہے. تو لہذا ویسے جو حقے کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن کسی کو فوری ضرر ہے یا بڑا ضرر اس کو پہنچتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اب یہ ہے کہ آگے حقے کی قسمیں ہیں. اب حقہ بھی اگر وہ والا ایجاد ہو جائے جس میں نشہ ہو، ایک ہے کہ حقے کو ہی کہا جاتا ہے کہ جی نشہ ہے، وہ یہ نشہ اور ہے، وہ تو جو آدمی چھالیاں کھاتا ہے اس کو بھی کہتی اس کو نشہ لگا ہوا ہے، چائے پینے والے کو بھی بول دی اس کو چائے کا نشہ ہے. وہ والا نشہ نہیں، وہ نشہ کہ جسے سکر کہتے ہیں، جسے پی کر آدمی کا دماغ جو ہے نا وہ گھوم جاتا ہے اور اس کی حالت و کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ والا نشہ. تو اب اگر ایسا نشے والا حقہ ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ نشے کی وجہ سے ناجائز ہے. کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، یہ حدیث مبارک ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ حقے کی کچھ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے نقصان کی وجہ سے حکومت اس کے اوپر پابندی لگاتی ہے. جیسے یہ شیشہ پینا، شیشہ پینا بہت سے ملکوں میں بہت سی جگہوں پہ قانونی طور پہ منع ہے، قانونی جرم ہے اور اس پر چھاپے پڑتے ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں. تو اب جہاں یہ قانونی جرم ہے تو قانون کی خلاف ورزی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، تو لہذا اب یہ مسئلہ اس اعتبار سے منع ہو جائے گا. اسماعیل حماد بھائی ہیں، غسل کے ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہے یا وضو ہو جاتا ہے غسل کے ساتھ؟ غسل کے ساتھ وضو جدا گانا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں پہلے جو ہے وہ وضو ہی تقریباً ہوتا ہے، اس میں پاؤں چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا طریقے کی تفصیل ہے، تو یوں کر کے اس میں وضو بھی شامل ہو جاتا ہے. لیکن بالفرض اگر کوئی جدا گانا وضو اس میں نہ بھی کرے، وہ طریقہ جو مسنون ہے وہ نہ بھی اختیار کرے، تب بھی جب غسل صحیح طریقے سے کر لیا تو وضو اس میں ہو چکا، اب نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. علی اعظم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آج کل اسکول کالج وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو طالب علم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سے اپنے پرچہ جات حل کرواتے ہیں اور ہمیں اس کے بدلے معاوضہ دیتے ہیں، تو کیا یہ کمائی جائز ہے اور ایسا کرنے کا کیا؟ یہ تو کمائی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو پیپر ہوتے ہیں جو کالج یونیورسٹی کی طرف سے دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے اسی طالب علم نے وہ حل کرنے ہوتے ہیں. اب اگر وہ حل نہیں کرے گا اور کوئی دوسرا حل کرے گا تو یہ اس طالب علم کی طرف سے دھوکہ دینا ہوا، یہ کالج کو یونیورسٹی کو دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ دھوکہ دینا ناجائز و گناہ. اب جو دوسرا بندہ اسے یہ پیپر حل کر کے دے رہا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے مجھ سے یہ پیپر حل کروا رہا ہے اور اس نے آگے ایسے جمع کروانا ہے اپنی اسائنمنٹ پیپرز وغیرہ، تو یہ اس کا گناہ کے اوپر تعاون کرنا ہے اور گناہ پہ تعاون کرنا بھی ناجائز ہے، تو لہذا اس کا بھی یہ فعل ناجائز ہوگا. میر حسان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حضور کوئی ایسا ترجمہ قرآن بتا دیں جو آسانی سے سمجھ آ سکے. ترجمہ قرآن جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی ہیں اس حوالے سے. ایک تو جو ہے وہ ہمارا ہی ترجمہ جو دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہے، کنز العرفان، تو یہ بہت آسان ہے، تو وہ آپ لے لیں. ورنہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، وہ بھی بڑا آسان ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ اگر نماز کی چادر میں باریک سا سوراخ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ باریک سا سوراخ جو ہے اس سے نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ نماز سے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہ جانا. تو باریک سا سوراخ اگر ہو تو وہ کسی بھی عضو کا چوتھائی نہیں بنتا، تو لہذا نماز ہو جائے گی. عبد الرحمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عدت اور سوگ کا کیا حکم ہے اور اس کے کون سے احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے عدت میں ہونے والی عورت؟ دیکھیں عدت تو کہتے ہیں اس مخصوص مدت کو جو شوہر کے فوت ہونے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد عورت جو وقت گزارتی ہے، جو مختلف صورتوں میں مختلف ہوتا ہے. بعض صورتوں میں 3 مہینے ہے، بعض صورتوں میں 4 مہینے 10 دن ہے، بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری کا آ کے گزر جانا ہے، اور بعض صورتوں میں بچے کا پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس مدت کا جو گزرنا ہے اسے عدت کہتے ہیں. اس میں عورت گھر میں بیٹھے نہ بیٹھے وہ ایک جدا مسئلہ ہے، لیکن عدت گزر جائے گی. ہاں اب ہے عدت کے احکام. عدت کے احکام میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اب اس میں ان چیزوں سے وہ احتراز کرے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے
ایک ہوتا ہے طلاق رجعی کی عدت. طلاق رجعی کی عدت میں صرف یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، باقی اس کے لیے زیب و زینت کرنا اور بہت ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں. اور جو 3 طلاق کی عدت ہے یا طلاق بائن کی عدت ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر بہت ساری چیزوں سے اس کو بچنا ہے. اور جو سوگ ہے، وہ سوگ جو ہے یہ اس کیا نام ہے فوتگی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور وہ یوں کہہ لیں کہ جو 3 طلاق وغیرہ کی جو عدت ہے اس میں بھی وہ کیا جاتا ہے کہ اس میں عورت بہت ساری چیزوں سے بچتی ہے. جیسے جو عدت وفات ہے، اس میں عورت جو ہے وہ زیب و زینت سے بچے گی، وہ ایون کہ سر میں تیل لگانے سے بچے گی کہ بلا اگر بہت شدید ضرورت ہے تو اجازت ہے ورنہ نہیں. ریشمی کپڑے پہننے سے بچے گی، بھڑکیلے کپڑے پہننے سے بچے گی، سرما لگانے سے بچے گی، زیور پہننے سے بچے گی. تو یہ سارے کے سارے احکام پھر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جاوید احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شوال کے روزے مسلسل رکھنے ہیں یا مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں جن کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ وہ پورا سال ہی روزہ رکھنے والا ہے. تو یہ جو 6 روزے ہیں یہ پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی صورت رکھے جا سکتے ہیں. یہ اکٹھے مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ جدا جدا بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے ہر پیر اور جمعرات کا اگر کوئی رکھ لے تو یہ جو ہے وہ 6 روزے بڑی آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں. عبد المناف بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضور میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان پڑھ سکتے ہیں؟ میت کو دفنانے کے بعد اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان پڑھنا جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی تدفین کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سرہانے الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا کافی دیر تک ذکر کیا. تو اذان جو ہے یہ بھی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور یہ اذکار پر مشتمل ہے. تو لہذا یہ ذکر کرنا اس کی قبر کے پاس جائز ہے. اب وہ اذان کی صورت میں کریں یا اذان سے ہٹ کر لیں، یعنی ویسے ہی قبر کے اوپر آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، جائز ہے. اور اگر یہ اذان کی صورت میں پڑھ لیں تو بھی جائز ہے. تو لہٰذا اذان کی صورت میں ذکر الہی ہو یا اذان کے کلمات سے جدا گانا ذکر الہی ہو، قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. شان بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. علیہ وعلیہ السلام. وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ قبلہ غلام مرتضیٰ عطائی صاحب کو جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، اور ایک آدھ مرتبہ یا 2-3 مرتبہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے. ہمارے اہل سنت کے ایک بہت جید عالم دین ہے، فیصل آباد میں ہوتے ہیں، اور میری فیصل آباد میں ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے. طاہر محمود بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر میں عہد نامہ رکھنا کیا بزرگوں سے ثابت ہے؟ قبر میں عہد نامہ رکھنا یہ بزرگوں سے ثابت ہے اور فقہی کتابوں میں موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس کے اوپر ایک پورا رسالہ بھی موجود ہے. تو لہذا یہ ثابت ہے، بزرگان دین سے چلتا آ رہا ہے. فن خطابت میں حضور عبور اور مہارت کس طرح حاصل کریں؟ فن خطابت میں مہارت کے تو خیر بہت سارے اصول ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا اصول ہے وہ تو ہوتا ہے پریکٹس 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 پریکٹس. تو پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. بار بار کی مشق جو ہے وہ انسان کو کامل بنا دیتی ہے. تو لہذا مشق کرنی ہوتی ہے، اور مشق کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں پر توجہ رکھنی ہوتی ہے کہ میری تقریر کے اندر، میرے بیان کے اندر کہاں کچھ کمی ہے، کہاں مجھے اونچا بولنا چاہیے تھا، کہاں مجھے آہستہ بولنا چاہیے تھا، کہاں مجھے تیز بولنا چاہیے تھا، کہاں مجھے سلو بولنا چاہیے تھا، بیان کی ابتدا کیسی ہونی چاہیے تھی، انتہا کیسی ہونی چاہیے تھی، اس کا درمیان کیسا ہونا چاہیے تھا، مواد کیسا ہے. تو یہ مختلف عناصر ہوتے ہیں، یعنی ایک تیاری ہوتی ہے اور ایک اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تو مواد کیسا ہونا چاہیے ایک یہ شے ہے، ادائیگی کیسی ہونی چاہیے یہ دوسری شے ہے. یہ دونوں مل کر پھر ایک جامع تقریر بنتی ہے. عدیل احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدے میں تقلید کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عقیدے میں تقلید کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا ایک علمی مسئلہ ہے، اور جو موسٹلی ہمیں سننے والے ہیں ان میں اکثریت کو تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. بہت سارے علماء نے جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عقیدے کے اندر تقلید کرنا حرام ہے، لیکن وہ ایک خاص معنی کے اعتبار سے ہے. عقیدے میں تقلید بھی فی نفس ہی جائز ہے،
اور بہت سارے عقائد جو ہے وہ ہم تقلیداً ہی مان رہے ہوتے ہیں جو منع کی صورت ہے، جو ناجائز ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عقیدے میں تقلید کا مطلب یہ ہو کہ میں یہ عقیدہ اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ فلاں کا عقیدہ ہے، اگر فلاں یہ عقیدہ چھوڑ دے تو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے عقیدے میں تقلید جو ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ باقی یہ ہے کہ محققین علم الکلام، متکلمین نے جو بیان کیا ہے ان کی تحقیق کو مانتے ہوئے ان چیزوں کو تسلیم کرنا اور اسے یہ سمجھ کے تسلیم کرنا کہ یہ حق ہیں اور بوجہ حق میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اب اگر دوسرے والا جو اسے ہٹ بھی جائے لیکن یہ حق ثابت ہے تو میں اسی کو مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا۔ تو یہ والی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عقائد موسٹلی لوگ ایسے ہی مانتے ہیں۔ ہر بندہ کہاں جملہ عقائد کی پوری تحقیق کرنے کے بعد مان رہا ہوتا ہے۔ سوالات کا ہمارا جو ہے وہ ابھی سوالات تو ہمارے موجود ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔